أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہ سورۃ الذاریات کی آیت ہے، آیت نمبر 56۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم سب کا جو مقصد زندگی ہے اور اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا اس کو اللہ نے واضح کر دیا کہ اے انسانوں، اے جناتوں، ہم نے تمہیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر میں بھی اس کو بیان فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کیجیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کی موت نہ آ جائے۔ کب تک عبادت کرنی ہے؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ عبادت کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص زمانہ شریعت نے مقرر نہیں کیا۔ اللہ نے پیدا ہی کیا اسی مقصد کے لیے کہ جب تک ہماری موت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا اور شیطان نے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا کہ لوگ عبادت کو خاص کر لیے، کسی مہینے کی عبادت خاص ہو گئی، کسی وقت کی عبادت خاص ہو گئی، کسی رات کی عبادت خاص ہو گئی، کسی دن کی عبادت خاص ہو گئی۔ ویسے ہی ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ہم نے جمعہ میں بیان بھی کیا تھا۔ خیر ایسے ہم نے درس میں اس لیے بتا دیا تاکہ نزدیکی سے آپ لوگ سمجھ جائیں۔ جمعہ میں تو نزدیکی سے نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ آنا بڑی تاخیر سے لوگ آتے ہیں۔ ابھی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ نزدیکی سے سمجھ لے کہ عبادت کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص زمانہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے معاشرے میں کہ شعبان کی جیسے ہی 14ویں رات یا 15ویں رات آتی ہے، لوگوں میں ایک طریقے کی خوشی آتی ہے کہ آج وہی رات ہے جس رات میں فیصلے ہوتی ہے، آج کی رات میں رزق لکھا جاتا ہے، آج کی رات میں صحت لکھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے، کہنے والوں نے کہہ دیا کہ قرآن بھی اسی رات میں نازل ہوئی، یعنی قرآن کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ آج ہی کی رات نازل ہوئی۔ لوگ فضیلت بتاتے بتاتے قرآن کی آیتوں کی خود تحریف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تاکہ لوگوں کو کیسے اس رات کی طرف ابھارا جائے، لوگوں کو اس رات کی طرف کیسے بلایا جائے۔ اس کے لیے لوگوں نے کہا کہ قرآن بھی اسی رات میں نازل ہوئی ہے۔ اب وہ بدبخت ہوگا جو اس رات میں نہیں جاگے گا، وہ بدبخت ہوگا جو اس رات میں عبادت نہیں کرے گا۔ پھر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کیا گیا کہ دیکھو آج کی رات ایسے بھی خصوصی والی رات ہے کہ آج کی رات ہمارے آباء و اجداد کی روحیں بھی آتی ہے، روح بھی آتی ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ہم سب تیاریاں بھی کرتے ہیں، میٹھے بنواتے ہیں، ان کی جو جو پسند کی چیزیں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ یہ سب شیطان کے جانب سے ہے۔ روحیں نہیں آتی بلکہ جنات کی حاضری ہوتی ہے، جنات آتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اور جنات کو مقرر کر رکھا ہے۔ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا جنات نہیں مرتا۔ اب جو حاضری ہوتی ہے، بسا اوقات جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ کوئی آتا ہے، کوئی ضرور آتا ہے، تو یاد رکھیں اگر محسوس بھی کرتے ہیں تو وہ جنات کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ نے سورہ زخرف میں بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو لوگ رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ،
نقید لہ شیطانا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتا ہے اور وہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اسے قرآن میں کہا گیا قرین، قرین کا مطلب ساتھی ہے۔ وہ شیاطین تمہارا ساتھی ہے، وہ تمہاری آواز میں باتیں کرتا ہے، وہ تمہاری طرح تمہاری عادتوں کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے، کیونکہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تمہاری وفات کے بعد تمہارے جو کام ہے، جو اعمال ہے، اس کے ساتھ میں لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے۔ جنات کا مقصد یہی ہے، شیاطین کا مقصد یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آدم کی اولاد کو جہنم میں پھینکا جائے، ان کو شرک میں مبتلا کیا جائے، ان کو بدعت میں مبتلا کیا جائے۔ وہ اپنے مقصد پہ لگا پڑا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ روحیں آتی ہیں، روح کے نام پہ جو حاضری ہوتی ہے وہ یاد رکھے وہ قرین کی حاضری ہوتی ہے، وہ جنات کی حاضری ہوتی ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہ لوگ عبادت سے منع کر دیتے، عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن عبادت کے لیے بھی حدیث سے دلیل ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، 4 رکعت نماز پڑھی، اس کی دلیل موجود ہے۔ ہم چاہتے تو 5 بھی پڑھ سکتے تھے، 7 بھی پڑھ سکتے تھے، عبادت ہی تو ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، لیکن عبادت کی دلیل ہونی چاہیے۔ جس عبادت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، عشاء کی نماز ہم مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ ہم عشاء کی نماز کو دن میں پڑھ لیں، رات کی نماز کو دن میں پڑھ لیں؟ اس کا ٹائم مقرر شریعت نے بتایا ہے۔ کوئی بھی عبادت شریعت نے جب تک بتایا نہ ہو، اس عبادت کو کرنا ہی تو بدعت ہے۔ اب لوگوں میں بدعت یہ ایجاد ہو گئی کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی رات میں تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب لوگ اس کے اوپر لگے پڑے ہیں اور اس رات کی پوری طریقے سے لوگ تیاری بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ روزہ رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے؟ دیکھو، آپ نے اگر شعبان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہے، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جب سے شعبان شروع ہوا تقریباً 13-14 شعبان ہو گئے، آپ نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو آپ کو روزہ رکھنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ ہم نے ابھی حدیث ایک پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا بقی نصف من شعبان، جب شعبان آدھا گزر جائے تو فلا تصوموا، روزہ مت رکھو۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو کبھی روزہ رکھتے ہی نہیں۔ آپ نے شعبان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا اور آپ چاہ رہے کہ 15 شعبان کی روزہ رکھتے، نہیں رکھ سکتے۔ دیکھو، 15 شعبان کی بات نہیں ہے، 13، 14، 15 یہ تو سنت ہے روزہ رکھنا۔ ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ سنت ہے روزہ رکھنا، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن صرف شعبان میں ہی کیوں؟ اور مہینے میں بھی تو 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوموار، ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں ان میں روزہ رکھنا چاہیے جہاں اللہ کے نبی نے روزہ رکھے، آپ کے صحابہ نے روزہ رکھے، اس میں روزہ رکھنی چاہیے، اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، عبادت ہمیں اللہ نے جتنا بتلایا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ دیکھو ابھی قبرستان کی پوری تیاری چل رہی ہے، قبرستان کے لوگ چراغ جلا رہے، پھول مالا پورا وہاں پر لائٹنگیں ہو رہی ہے، قبرستان کو آباد کیا جا رہا ہے۔ اب وہ مردے آئیں گے باہر، سارے کنٹرول تو انسانوں کے ہاتھ میں، کب مردے کو بلانا ہے، کب مردے کو جگانا ہے۔ اب اللہ کی تو کوئی یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے۔ کب مردے آئیں گے، کب مردے تشریف لاتے ہیں، کب مردے کو کھلانا ہے، کب مردے کو بخشوانا ہے، ساری کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی۔ جبکہ صحابہ ڈرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ڈرتے تھے، انتقال کے وقت ڈر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے حساب دیں گے۔ جو صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے، وہ صحابی مرتے وقت بھی ڈر رہے ہیں کہ میرا حساب میں اللہ کو کیسے دوں گا، میں نے اتنی بڑی بادشاہت کو جو سنبھالی ہے، خلیفہ رہا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، وہ ڈر رہے ہیں۔ آج ہماری حالت کو دیکھو، ہم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ چھوٹی سی درس ہوتی ہے 10 منٹ 15 منٹ کا، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس رات کی کوئی فضیلت وغیرہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث جو میں نے بتایا تھا جمعہ میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کینہ پرور انسان ہے اسے چھوڑ کر کے، اور کافروں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور کینہ پرور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے جب تک اپنے دل سے کینے کو باہر نہ نکال دے۔
مومنوں کو معاف کرتا ہے، لیکن عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتی۔ وہ قبرستان والی جو روایت صحیح ترمذی کی جو پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف روایت ہے، جبکہ صحیح مسلم میں صحیح حدیث 2256 نمبر کی حدیث موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذکر ہے کہ آپ قبرستان کب گئے تھے، کیوں گئے تھے، وجہ کیا بنی تھی، اللہ کا حکم آیا تھا۔ لیکن لوگوں نے اس کو دین خاص کر کے قبرستان جاتے ہیں، اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھو مغفرت ہر وقت یاد کرو، اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت دعا کرو، جو رشتہ دار دنیا سے گزر گئے ہیں۔ قرآن تو یہی تعلیم دیتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ ان کے لیے دعا کرو۔ نیک فرما بردار اولاد تو وہی ہے جو اپنے رشتہ دار کی وفات کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہو اپنے رشتہ دار کو یاد کرتا ہو، اپنے والدین کو یاد کرتا ہو، اپنے عزیز کو یاد کرتا ہو۔ یہ نیک فرما بردار اولاد کی یہ پہچان ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب بدعات و خرافات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بدعات و خرافات سے بچائے، اور جو سنت سے اور قرآن و حدیث سے جو ثابت شدہ عمل ہے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔